السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ساتھیو، بات یہ چلی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حبشہ کو ہجرت کر گئے، وہاں بھی ستایا گیا، لیکن بہرحال ان کی سفارت ناکام ہوئی، امن سے رہنے لگے وہاں پر۔ لیکن ادھر مکہ المکرمہ میں ظلم بڑھتا گیا، ظلم بڑھتا گیا۔ اس بیچ ایسا ہوا کہ مدینہ المنورہ سے حضرت طفیل دوسی آئے اور مکہ والوں سے ملاقات کی، طواف کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، تو کہا کہ طواف تو کر لو، لیکن دیکھو محمد سے ملنا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات نہیں سننا، یہ انہوں نے کہا۔ وہ بھی احتیاط کر رہے تھے بات نہیں سننے کی، لیکن ہوا ایسا کہ وسلم کا قرآن مجید سن لیا، وسلم سے بہت متاثر ہوئے، وسلم سے بات کرتے ہوئے گھر تک چلے گئے۔ بس اتنا وقت تھا، کام ہو گیا، اسلام قبول کر لیا طفیل دوسی نے۔ گئے، جا کر مدینہ منورہ میں اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ادھر ظلم بڑھتا رہا مدینہ منورہ، مکہ المکرمہ میں اللہ پاک نے اجازت دی کہ مکہ چھوڑ دو۔ مکہ چھوڑ کر جانے لگے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جانے لگے۔ مکہ المکرمہ اور حرم کعبہ پر نظر ڈالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آپ کی جائے ولادت تھی، پیدائش کا مقام ہے جی، بچپن جہاں آپ کا گزرا، جوانی کی دہلیز پہ جس بستی میں آئے، لیکن حالات اللہ کے لیے چلنے کے لیے میں رو دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیا۔ رات کی تاریکی میں قافلہ نکلا، نکلنے سے پہلے جب بات پھیلی کہ یہ بھی چلے جائیں گے لوگ یہاں سے، اور لوگوں کو معلوم مکہ والوں کو مدینے میں بھی اسلام چلا گیا، وہاں بھی لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، تو کیا کرنا؟ تو پھر مشورہ ہوا دار الندوہ میں، کرنا کیا؟ بڑے بڑے بیٹھے کہ ایک نے کہا کہ قید کر دیں گے، ایک نے کہا کہ جناب جلا وطن کر دیں گے تاکہ مسئلہ ہمارے سامنے سے ہٹ جائے۔ ابلیس لعین بھی وہاں پہنچ گیا، ایک عرب کی شبیہ میں۔ اس بیچ ابو جہل نے مشورہ دیا کہ نہیں، میری رائے یہ ہے کہ بھئی تمام قبیلوں کے سردار مل کر ایک ایک تلوار لے کر محاصرہ کریں، جب صبح میں نماز کے لیے نکلیں تو ایک بار کی سب حملہ کر دیں، تاکہ خون کا مسئلہ، دیت کا مسئلہ ایک پر نہیں سب پر آ جاتا، پورے قبیلوں پر آ جاتا، کس کس سے لڑیں گے، کس کس سے کریں گے، قتال کریں گے۔ اب جرا خون بہا کا مسئلہ سب مل کر دے دیں گے، بات کام ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مشورہ ہوا۔ تو ابلیس لعین نے ابو جہل کی اس بات پر کہا کہ یہ صحیح ہے مشورہ ان کا، ایسا کر دو، بہتر ہے۔ ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ جس کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں، جس کو ختم کرنے کی پلاننگ چل رہی ہے، وہ ایک عام انسان نہیں ہے، وہ اللہ کا نبی ہے، وہ دین اسلام ہے، وہ ختم ہونے کے لیے نہیں آیا۔ ان کو پتہ نہیں تھا اس کو۔ وسلم کو وحی آ گئی، جبرائیل امین نے آ کر کہا مکہ چھوڑیے، نکلیے،
اللہ پاک نے فرمایا وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. لوگ مشورہ کر رہے تھے، مکاریاں کر رہے تھے، چال بازیاں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں، آپ کو قتل کر دیں، آپ کو جلا وطن کر دیں. یہ لوگ اپنا چال کر رہے تھے، اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا. اللہ کی تدبیر بھاری پڑتی ہے. اللہ نے فرمایا واللہ غالب علی امری، اللہ اپنے فیصلے پر غالب ہے، اللہ غالب. لیکن بہت سے لوگوں کی بات نہیں معلوم، اللہ نے خود فرمایا بہت سے لوگوں کی بات نہیں معلوم. فیصلہ جو خدا کا ہوتا ہے وہ غالب ہوتا ہے. تعداد کی کثرت، اسلحہ کی کثرت، قوت کی کثرت، مال و دولت کی کثرت، یہ فیصلہ کون چیز نہیں ہے. اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ ہے. ایسا قصہ ہو تاریخ لوگوں کو نہیں، اللہ نے فرمایا لوگوں کو نہیں معلوم بات ہے. اللہ جو ٹھان لیتے تو وہ ہو جاتا ہے، ختم. وہ وسلم نے علی کو بلایا، سجاؤ یہاں پر، اور امانتیں دے دی کہ یہ واپس کرو، صبح مل لو گے. اور آدمیوں تو سونا مشکل تھا. ہے علی اللہ کو اطمینان ہو گیا کہ جب امانتیں واپس کرنے کے لیے کہی گئی ہیں تو پھر میں زندہ رہوں گا. بس اللہ کے بستر پہ سونا اپنی موت کو دعوت دینا تھا. اطمینان سے سو گئے علی اللہ تعالیٰ. یہ ہے اسلام میں امانت کا تصور. دوستو تاریخ انسانیت میں ایسی مثال ملنی مشکل ہے کہ ایک دشمن جو تلوار لے کے ٹھہرا ہے اس قوم کی امانتوں کو واپس کیا جا رہا ہے. بہت بڑی بات، بہت بڑی بات، بہت اسلام کا وسلم کی سیرت کا ایک پہلو ہے کہ امانتوں کو واپس کی، اس کی چاہے دشمنی ٹھن جائے وہ الگ بات، لیکن جس کی چیز اس کو دے دو. آج کیا ہوتا مانو کچھ ٹھن گئی تو پہلے بینک بیلنس کو مار دیا جاتا ہے، بند لا کر بند، ان کے کھاتے بند. یہ اسلام نہیں ہے. امانت امانت. علی اللہ عنہ سو گئے. وسلم چلتے ہوئے صدیق پر اللہ تعالیٰ نے کو دعوت دی کہ چلو چلنا ہے، حکم ہے نکلنے کا، تم میرے ساتھ چلو. ابو صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خوشی کے آنسو، خوشی کے آنسو کہ وسلم نے مجھے انتخاب کیا. چلے، رات کی تاریکی میں چلے، پیر لہولہان ہو رہے تھے، زخمی ہو رہے تھے. ادھر ان لوگوں کو اطلاع ملی تو لوگ پہنچ گئے. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار سور تک پہنچ کو بلندی، آج بھی دیکھیے اس کی اتنی بلندی، اللہ اکبر، صلاۃ و سلام محمد رسول اللہ پر، اتنی تاریکی میں اتنی آج بھی چڑھنا مشکل ہے ہمارے لیے. دوستو غار سور پر چڑھ گئے، اتنی بلندی پر چڑھ گئے. صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے غار کے سوراخوں کو بند کیا، کوئی سانپ اور بچھو نہ آئے. کہنے والے نے صحیح کہا کہ یہ سوراخ تو بند ہو گئے، لیکن مکہ کے سانپ اور بچھو وہاں بھی پہنچ گئے. پہاڑ کے سانپ اور بچھوؤں کے دروازے بند، سوراخیں بند کر دیے گئی، لیکن مکہ کے جو تھے، مکہ کے جو ظالم تھے نا، وہاں تک پہنچ گئے. پہنچ گئے، وہ لوگ آ گئے. صورتحال یہ تھی کہ اگر نیچے دیکھ لیے تو قصہ ختم ہو جا رہا تھا. اللہ نے فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب آپ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم مت کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ. اس وقت کیا آپ دونوں تھے، دونوں ہی تھے، آپ لوگ بول رہے تھے. اور دوسرا کیا انتظام کیا؟ اللہ کا انتظام ہے. اللہ جس سے کام لینا چاہے لے لے. مکڑی کا جالا آ گیا وہاں پر، جس میں اندر گئے تھے وہاں مکڑی نے جالا تن دیا بس، اور کبوتری نے انڈے دے دی. لوگوں نے بولا اندر دیکھیں، ارے جوانے کیا اندر کیا رہتا؟ بولے مکڑی دکھ رہی، جالا دکھ رہا، اندر کا تو جالا رہتا. بولے یہاں کبوتر نہیں بیٹھتی، بولے انڈے رہتے. بولے آپ چل دیوان وہاں تک آ گئے کہ اندر نہیں، لیکن اللہ نہیں دکھانا چاہتا تو بات ختم ہوگی. بات سب اللہ کا لشکر ہے. وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ کے لشکر کو کوئی نہیں جانتے سوا اس کے. وللہ جنود السماوات، آسمان و زمین سب اللہ کے فوج، اللہ کے لشکر ہے صاحب. جس سے کیا کام لینا چاہے خدا لے لے. اور آپ کو معلوم ہے جب گھر سے نکل رہے تھے، اطراف سے محاصرہ تھا، تلواریں سونتے ٹھہرے ہوئے تھے جی، وسلم نکل گئے. کیا کرتے ہوئے؟ ایک مٹی لی، ریتی لی، سب کے سروں پہ ڈال دے، نکل ختم. سچ کہا کہنے والوں نے، جن کے دلوں پر غفلت کا پردہ تھا، آج رات ان کی آنکھوں پر بھی غفلت دی، پردہ پڑ چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں رہے تھے وہ لوگ. پردہ پڑ گیا. خدا کا انتظام ہے.
سامنے سے نکل گئے، محاصرے کے اندر ہے وسلم، سامنے سے نکل گئے۔ اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جو آپ نے پھینکا وہ آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا ہے۔ وہ مٹی جو پھینکی آپ نے وہ اللہ کی طاقت تھی، اللہ نے کام کر دیا، بس اندھے ہو گئے صاحب، اندھے ہو نہیں دیکھ سکے۔ پھر غار سور سے نکلے جی، 3 دن کے بعد نکلے جی، جا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ میٹنگ بیٹھی، کیا کرنا، پکڑنا ان کو، بولے 100 اونٹوں کا لالچ دیا گیا، نکلے 100 اونٹوں کے لیے، سراقہ نکلے، راستے میں دکھ گئے، آگے بڑھنا چاہا، گھوڑا دھس گیا، دعا فرمائی، نکل گیا، پھر 100 اونٹ کا لالچ، پھر آگے بڑھے، پھر دھس گیا۔ سراقہ کے سمجھ میں آ گیا کہ قصہ نہیں ہے یہ، ویسا نہیں جیسا ہم دیکھ رہے ہیں قصہ ہے، یہ قصہ کچھ الگ چیز ہے، یہ الگ معاملہ دکھ رہا ہے، نہیں دکھ رہا۔ پہلے میں واپس چلتا ہوں، لگ رہا ایسا کہ پھر آپ ہی حکومت کریں گے جی، مجھے امان لکھ دیجیے۔ امان لکھ دی گئی۔ اب جب لکھ رہے تھے وسلم، آپ کیا سراقہ کے ہاتھوں کو دیکھ کر آپ نے کہا تھا کیسا ہوگا وقت جب تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ تو ایک دہقان، ایک گاؤں کے رہنے والے سراقہ، غریب کا بچہ ہے، وہ غریب کا لڑکا ہے، بولے اسواریا کسرا کے کنگن، ارے دنیا کا سپر پاور ملک کے کنگن۔ فرمایا حلقہ کسرا فلا کسرا باغا، کسرا ختم ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی کسرا نہیں آئے گا دنیا، اس کے ہی کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ سچ کہا کہنے والوں نے، بظاہر 100 اونٹوں کا انعام نہیں ملا جی سراقہ کو، لیکن ایمان کی دولت سے واپس آ گئے، ایمان مل چکا تھا ان کو۔ پھر وہ وقت بھی آیا سیدنا عمر فاروق اللہ تعالیٰ کے دور میں، جب کسرا فتح ہوا جی، اس کے کنگن لائے گئے جی، وہ جی مال غنیمت لائے گا تو عمر فاروق نے ایک چیز کی کمی ہے، بہت تلاش کیے گئے تو کنگن مل گئے۔ ہاں آپ کو کیسا پتا؟ وہ وسلم نے خبر دی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سراقہ کو بلاؤ، سراقہ کے ہاتھوں میں کنگن پہنائے گئے وسلم نے۔ یہ سب میرے دوستو اس وقت کی باتیں، جبکہ حالات ایسے نہیں تھے، آپ مکہ میں رہنا مشکل تھا، اس وقت میں جا رہے تھے مکہ چھوڑ کر، اس وقت میں آپ نے پیشن گوئی تھا ایسا ہوگا، اور ہو گیا، ایسا ہوگا۔ حالات نہیں ہے، ویسے حالات پورے خراب ہے، ٹک نہیں سک رہے، رہ نہیں سک رہے اس زمین پر، لیکن آگے کی خبر دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا ہوگا، اور ہو گیا۔ ویسے کسرا فتح ہوگا، اور فرمایا کسرا ختم ہو گیا، ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، قیصر بھی برباد ہو جائے گا، کسرا بھی برباد ہوا، قیصر بھی برباد ہوا۔ یہ خدائی فیصلے ہے، اللہ کے فیصلے صاحب۔ ارے کیسا ہوتا ہے کہ کیا، ارے کیسا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے جو کرنے کا کام ہے کرو میرے دوستو۔ چلے گئے مدینہ منورہ میں، ادھر حبشہ کے رہنے والوں کی اطلاع ملی کہ مدینہ چلے گئے، اب مدینہ جانے کا ارادہ انہوں نے بھی کیا جی۔ نجاشی سے کہا کہ ہم مدینہ جائیں گے، خوش ہوا ہو، ٹھیک ہے، سفر کے لیے خرچات دیے، تحائف دیے اور ہدایے دیے، اور کہا نجاشی بادشاہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ کے رسول ہیں، اور تم لوگ وہ کہنا جو میں نے تمہارے ساتھ سلوک کیا، اپنے نبی سے ایک بات کہنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہنا، اور کہا میری مغفرت کی دعا کرانا وسلم سے۔ صحابہ گئے تو جعفر اللہ تعالیٰ دیکھ کر وسلم اٹھ گئے، خوش ہوئے، گلے لگا لیا، اور قصہ ساتھ میں قاصد کو بھی روانہ کیا بادشاہ نے، اور جا کے تو قاصد نے کہا کہ آپ اپنے ان ساتھیوں سے پوچھیے کہ ہمارے بادشاہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ صحابہ نے فرمایا کہ ایسا کیا، اور اس نے آپ سے دعا کی درخواست کی، تو وسلم اٹھے، وضو کیا، وضو کر 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اللہم اغفر للنجاشی، اللہم اغفر للنجاشی، اللہم اغفر للنجاشی، اللہ نجاشی کی مغفرت فرما، نجاشی کی مغفرت فرما، نجاشی کی مغفرت فرما۔ صحابہ کرام اس دعا پر آمین کہہ رہے تھے۔ میرے دوستو کبھی ایسا کیجئے، ہم اپنے بڑوں سے دعائیں لیں، بڑوں سے بھی دعائیں لیں، اپنے والدین سے، اپنی ماں سے بھی دعائیں لیں، اپنے باپ سے بھی دعائیں لیں، اپنے بزرگوں سے، اپنے ساتھ ساتھ بھی دعائیں لیں، بہت کام کر جاتی میرے دوستو، بہت کم، ایک جملہ رہتا ہے لیکن کام دے جاتا ہے جی۔ کسی غریب اور مسکین، کسی بیوہ کی بھی دعا لیجیے آپ، بہت سچائی کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے، کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں دعا دے دے، کام بن جائے گا ہمارا، ہاں کام بن جائے گا۔ تو اپنے بڑوں کی دعائیں لیجئے، بے کسوں اور مجبوروں کی دعائیں لیجئے، خدمت کرے، خاموشی سے بس دعا دے گا۔
وہاں بیٹھ گئے جی. وہ قاصد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی جعفر درجہ کہا کہ جو یہاں آپ تم لوگوں نے دیکھا بادشاہ سے کہہ دینا. واپس چلے گیا بادشاہ. ہو گیا پرسکون چل رہا تھا معاملہ سکون سے چل رہا تھا. مدینے میں پہنچ گیا. ادھر حبشہ سے بھی لوگ چلے گئے, مکہ سے بھی لوگ لے کے چلے گئے, پہنچ گئے وہاں پر. مگر میرے دوستو ایک بات یاد رکھو آپ, مکہ کی سرزمین میں حالات سازگار نہیں ہیں لیکن دعوت اسلام کا کام چل رہا. مدینہ منورہ میں بھی حالات سازگار نہیں, دعوت اسلامی کا کام چل رہا تھا. وہاں پر کلمے کی دعوت دی جا رہی تھی. وہاں پر مدینے میں مسلمان نہیں پہنچے لیکن مدینے کے گھر گھر میں کلمہ طیبہ کے اسلام کا مذاکرہ ہو رہا تھا کہ یہ اسلام آیا ہے, کلمہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے, ایسا ہو رہا ہے, یہ اس کے بارے میں ایسا ہے. کلمے کا تعارف, ایمان کا تعارف مکہ کے گھر گھر میں تھا, مدینہ منورہ کے گھر گھر میں چرچا تھا. اور آپ کو معلوم ہے ایک نے پھر دوسرے کا جو قصہ آپ نے سنا کہ وہ آئے وسلم کا کلام مجید سنا اور متاثر ہو گئے. ہم نے اللہ کے کلام کو اپنے غیر مسلم بھائیوں کو سنایا بھی نہیں اب تک, الا ماشاء اللہ. ہماری جو قرات ہوتی ہے, ہماری تقریر ہوتی ہے, ہمارے جو بیانات ہوتے ہیں وہ ہمارے اندر ہی ہوتے ہیں نا, ان کے سامنے تو نہیں ہوتے نا, غیروں کے سامنے کہاں ہوتے ہیں. ہماری تقریب بھی ہوتی تو ہمارے لوگ رہتے ہیں. گھر کی تقریب ہو یا دکان کی تقریب ہو, تجارت ہو, ہمارے جلسے ہو تو ہمارے لوگ ہیں نا. وہیں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے اور وہیں اسلام کی بات, وہیں سیرت کی بات ہو رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء علیہ السلام نے جہاں امت مسلمہ کی تبلیغ کی, جہاں امت مسلمہ کو حق بات پہنچائی, کردار دی کو بنانے کی کوشش کی, وہیں پہلے مرحلے میں آپ نے غیروں کو اسلام کی دعوت دی اور کلمے کی دعوت دی اور کہا کہ لوگوں بتوں کو چھوڑو, کلمے کو پکڑو, ایک اللہ کو مانو, بت پرستی کو ختم کر دو. یہ آپ نے دعوت دی. یہ چیز آج ہمارے پاس نہیں ہے, صفر کے درجے پہ آج. نتیجے میں وہ حالات آئے جو آج دیکھ رہے ہیں حالات ہمارے. ابھی کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ بھئی حالات نہیں ہیں ویسے کہ ہم غیروں کے سامنے بات کر سکیں. حالات نہیں ہیں. بہت خوب, بہت خوب. تو آپ بتائیے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حالات تھے کیا؟ سازگار تھے حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ آپ اسلام کی دعوت دے, یا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا بولتے کو آپ کو عزت دی گئی کیا؟ آپ کو اٹھا کر ممبر بٹھایا آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ نہیں نا. پورے نبیوں کی تاریخ اٹھائے, کسی نبی نے ایمان و اسلام کو آگے بڑھا, کلمہ توحید کی دعوت دی ہو اور لوگوں نے اس کو رسپانس کیا, بلایا کہ بھئی آئے, ویری گڈ, بہت اچھی بات بچو. نہیں, گالیاں دیے, مارے, بیوقوف بولے, جادو کرا, آگ میں پھینکے, جی اتنے بائیکاٹ کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا, انبیاء کا بائیکاٹ کیا گیا, جی, اور صحابہ نے جب اس مشن کو لے کے اٹھا تو ان کو بھی بائیکاٹ کیا گیا. حالات سازگار کس کے بھی رہتے وہاں پر؟ کسی نبی کی تاریخ میں یہ نہیں بتاتی کہ وہ کلمے کو لے کے اٹھے تو حالات سازگار نہیں تھے. حالات سازگار نہیں تھے صاحب. ناسازگار حالات میں ہی کیا ہے کام انہوں نے. آپ اولیاء امت کو لیجیے, آپ خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب آئے یہاں پر دعوت دی, کس کو دی؟ غیر مسلموں کو دعوت دی. آئے تھے غیر مسلم, لگ بھگ 90 لاکھ آپ کے ہاتھ میں اسلام قبول کرے لوگ. یہ ہمارے پاس چیز نہیں رہی اب. حتیٰ کہ ہم بہترین لہر میں ہم قرآن شریف بھی پڑھتے ہیں تو وہ قرآن شریف غیر مسلموں کے کانوں میں نہیں جا رہا. نہیں سن رہے؟ اگر ایسا ہوتا, ہماری سیرت کی باتیں صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن مجید کی تلاوت بہترین انداز میں, جی, اگر غیر مسلم بھی سن لیتے تو صورتحال وہ نہیں تھی جو آج ہے ہمارے پاس. کچھ بھی نہیں, سب ہمارے رینج میں ہو رہا کام, جو کام ہو رہا ہمارا, ہماری مسجد میں, ہمارے گھر میں, ہمارے محلے میں, ہمارے پنڈال میں, ہمارے شہنشین پر کام ہو رہا پورا ہے.
آپ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، کون آ کے سن رہے ہیں معلوم ہے نا آپ؟ غیر مسلم جا کے سن رہے ہیں، جو سن رہا متاثر ہو رہا، جو سن رہا متاثر ہو رہا۔ قسمیں کھا رہے تھے وہ لوگ نہیں سننا، لیکن چھپ چھپ کے جا کے سن رہے تھے، متاثر ہو رہے تھے۔ ہمارے قرآن مجید کی آواز کو ہمارے خوش لہن قاریوں کا قرآن غیر مسلم کے کانوں میں نہیں جا رہا، سب ہم لوگ ہی سن لے رہے، ہم لوگ ہی شاباش دے رہے، ہم لوگ انعامات دے رہے، ہمارے لوگ پڑھ رہے، ہمارے لوگ انعام دیتے چلے آ رہے۔ پہلے دوستو اس سلسلے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان کو بھی ساتھ لیں، ہم اپنے بھائیوں کی کردار کیسے بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں میں ان سے بھی رابطہ رکھیں، ہم ان کو بھی تو جہنم سے بچانا ہے جی۔ وہ ایک اہم ترین عنصر ہے جو آج ہم سے کھو گیا، اہم ترین بات جو آج ہم سے ختم ہو گیا، ہم اس سلسلے میں ہمارا ذہن نہیں چل رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا جی، حالات سازگار نہیں تھے، میں نے بتایا نا مکہ میں حالات حبشہ چلے گئے جی، پھر وہاں سے مدینہ منورہ، پھر آگے آپ سنیں گے کہ مدینہ منورہ میں بھی چین سے رہنے نہیں دیے، لیکن ان تمام بے چینی کے حالات میں، ان تمام پریشانیوں کے حالات میں ایک کام ضرور ہو رہا تھا، وہ ہے کہ اسلام کی دعوت برابر دی جا رہی تھی اور اسلام کی دعائیں برابر کی جا رہی تھی۔ آج ویسے حالات ہرگز نہیں ہیں، لیکن دعوت کا وہ کام آج ہمارے پاس نہیں ہے، آج کلمے کی بات ہمارے پاس نہیں ہے۔ الحمدللہ لاک ڈاؤن کے اندر بہت سی تنظیموں نے، بہت سے اپنے بھائیوں نے کام کیا، غیر مسلموں میں بھی کام کیا، بہت اچھا اثر رہا اس کا، بہت فائدہ ہوا، لیکن اب وہی حالات آئیں گے تو پھر ہم کام کریں گے کیا؟ نہیں، جو کام ہم کر سکتے ہیں غیروں کے ساتھ، غیروں کے اندر وہ کام کریں ہم انشاءاللہ عزیز۔ پھر انقلاب آ سکتا ہے، تبدیلی آ سکتی ہے، اس لیے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے اور تمام انبیاء کرام کی محنت کا حصہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، مختلف کردار کے ذریعے سے، سیرت کے ذریعے سے، باتوں کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے اسلام کی طرف بلایا، لوگ آتے گئے۔ ارے میرے دوستو بزرگوں، اسلام کے اندر ایسی تاثیر ہے، خالی اذان بہترین انداز سے دی کہ اذان لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن ہماری اذان بھی وہاں پہ سننے والا کوئی نہیں ہے۔ ہماری اذان ہے نا جو ہماری اذان تھی، خوش انداز سے، خوش الہانی کے ساتھ اذان بھی اگر کہی جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر صحیح انداز سے کہ یہ ایک جملے، یہ اذان کے جملے لوگوں کو ہدایت پہ لانے کے لیے کافی ہے، اور ایسا تاریخ میں ہوا ہے۔ میں ایسے نہیں بول رہا ہوں، ایسا تاریخ میں ہوا ہے کہ صرف اذان سن کر لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے، لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، اذان سن کر، قرآن سن کر اسلام میں داخل ہوئے، کردار کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوئے جی، اسوے کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل، لیکن یہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ آج پھیلائی نہیں جا رہی بات، سب ہمارے اندر ہے، سب ہمارے اندر ہے، ہمارے بیچوں میں رکھ دیا گیا۔ تو میرے دوستو ایک پہلو ہے سیرت کا کہ ہم اس طرف بھی توجہ دیں جیسے ہم اس طرف توجہ دے رہے ہیں۔ اپنے بھائیوں کو درستگی کی جیسی فکر ہے میرے دوستو، کچھ ادھر بھی فکر ہو ہماری، انشاءاللہ جیسے اس کا نتیجہ برآمد ہو رہا ہے انشاءاللہ اس کا بھی نتیجہ برآمد ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔